کہ تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے لیے جن مومنین کے یہاں نام لکھیں، اور خصوصاً نرجس خاتون بنت آغا فصیح الحسن جان کے لیے، اور سلیم زینی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ، اور عفت زیدی جو والدہ ہیں ڈاکٹر عمران کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور التماس سے دعا کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین دنیا میں جہاں جائیں ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، خصوصاً جو بیمار ہیں، دھانجی بھائی، مہندی بھائی، حیدر نانجی صاحب اور شاہد صاحب کی زوجہ علیل ہیں، ان کے علاوہ جتنے مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور محمد و آل محمد صلوات۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں ولادت بسعادت وفات حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ حضرت ام البنین کے بارے میں اتفاق سے کل یا آج میں سوچ رہا تھا کہ ان کا مقام مولا امیر المؤمنین کی ازواج میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد ایسا ہے جیسا کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت ام سلمہ کا مقام۔ جس طرح سے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے حق ادا کیا ماں ہونے کا، اور ایک اہم ترین فضیلت جو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی تھی وہ تھی کہ فضائل اہل بیت میں بہت کچھ آپ نے بیان کیا، اور بنو امیہ کے خلاف آپ کھل کے بولتی تھی، اور مولا امیر المومنین کے مخالفوں کی کھل کے مذمت کرتی تھی۔ اب یہ موضوع بالکل واضح ہے کہ ازواج رسول میں تو خود مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والی ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو کوشش رہے گی کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان کی شخصیت کو کچھ واضح کیا جائے۔ تو جو اہم ترین تعارف ہے جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا وہ یہ ہے کہ آپ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت عباس علیہ السلام اور جناب عثمان و جناب عبداللہ و جناب جعفر علیہم السلام کی والدہ تھی۔ نام تھا آپ کا فاطمہ، اور جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا اس قبیلے کا نام تھا بنی کلاب۔ اب کیونکہ آپ بنی کلاب کی تھیں لہٰذا بنی کلاب کے افراد کو نسبت دی جاتی ہے بنی ہٹا کے کلاب سے، تو ہو جاتے ہیں وہ لوگ کلابیہ یا کلابی۔ تو جناب حضرت ام البنین کا نام تھا فاطمہ کلابیہ، ان کے والد کا نام تھا حزام بن خالد، اور والدہ تھی ان کی ثمامہ۔ اب ایک ڈسکشن یہ آتا ہے تاریخ میں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری زوجہ تھیں یا ان سے پہلے بھی کچھ ازواج تھیں۔ تو ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ شاید حضرت ام البنین مولا امیر المؤمنین کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد مولا امیر المؤمنین کے عقد میں آئیں، لیکن یہ ذرا سا بعید لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 26 ہجری میں۔ تو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کیا اس دوران بچے نہیں ہوئے، کیونکہ 11 ہجری میں مولا امیر المومنین کی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں،
اور پھر 11 سے لے کر یہ تقریباً 25 سال کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہ کیا رہا سلسلہ؟ معذرت تقریباً 15 سال کے بعد. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک گفتگو ہے، اور وہ یہ کہ جو دوسری زوجہ تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ امامہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربائب تھیں ان میں سے ایک رقیہ تھی، اور جناب رقیہ کی بیٹی تھی امامہ. اور یہ امامہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجیے. لہذا یہ احتمال بہت زیادہ قوی ہے کہ جو پہلی زوجہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد، وہ جناب امامہ تھی، نہ کہ جناب حضرت فاطمہ کلابیہ. اور اسی طرح سے ان کے بعد والی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت فاطمہ کلابیہ سے پہلے تھیں، اور وہ تھی جناب خولہ، کہ جن کا لقب تھا حنفیہ، اور ان سے متولد ہوئے تھے جناب محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ بڑے تھے، اور جناب امامہ سے متولد ہوئے تھے، کہ یہاں پر بہت واضح سی بات ہے کہ محمد حنفیہ سے چھوٹے تھے، اور جناب امامہ سے پیدا ہوئے تھے جناب محمد اوسط، یعنی درمیانے اوسط، پھر ایک محمد اصغر بھی تھے. تو جو ترتیب احتمال دیا جا سکتا ہے وہ یہی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد جناب امامہ سلام اللہ علیہا سے شادی ہوئی، اور جناب امامہ کے بعد شاید جناب خولہ سے ہوئی، اور جناب خولہ کے بعد جناب حضرت فاطمہ کلابیہ سے، یعنی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے عقد مبارک ہوا مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب کا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب یہ والا ڈسکشن عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. عام طور پر جب جناب ام البنین کی شادی کا ذکر ہوتا ہے تو ڈائریکٹ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ حضرت عقیل سے مولا امیر المومنین نے فرمایا، کیونکہ وہ انساب میں بہت ماہر تھے، کہ ایسے خاندان سے میرا رشتہ جوڑو کہ جس سے مجھے ایک بہت شجاع اولاد ملے. اور جناب عقیل نے پھر مولا امیر المومنین کے لیے پسند کیا حزام بن خالد کے خاندان کی ایک لڑکی کو، یعنی ان کی بیٹی کو، کہ جن کا نام تھا جناب فاطمہ کلابیہ. اب یہاں پہ تاریخ میں بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے جب جناب عقیل رشتہ لے کے گئے تو پہلی چیز تو یہی بہت عظیم تھی کہ رشتہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا اور خلیفہ کا اور بھائی کا، خود رسول کے خاندان سے رشتہ آیا ہے. پھر یہ کہ رشتہ بھی جو ہے رسول کے خاندان کے اور بھی بہت سارے افراد ہیں. یہ رشتہ آیا ہے کس کا؟ کہ جو اس زمانے میں بھی عظمت اور شوکت اور ہیبت اور شجاعت میں بہت زیادہ ماہر ہیں، یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. اور یہ بھی وہ خاندان ہے کہ جو شجاعت میں بہت ماہر ہے. تو تاریخ میں بیان ہوا کہ جناب حزام بن خالد نے جناب عقیل سے ایک طرح سے نہ نہیں کی، لیکن جو مشورہ دیا وہ یہ دیا کہ مولا امیر المؤمنین کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، اور ہم لوگ بادیہ نشین ہیں، یعنی صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، اور میری بیٹی جو ہے وہ مولا امیر المؤمنین کے شایانہ شان نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ بہت ہی ابتدائی قسم کا ہے، اس کی معرفت جو ہے ابتدائی قسم کی ہے، اور یہ شایانہ شان نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے. لیکن جناب عقیل نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنی بیوی سے اور بیٹی سے بات کروں گا. اب یہاں پر توجہ رہے کہ جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حکم خداوند تبارک و تعالی کہ جبکہ یہ ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ علیہ السلام کا عقد جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی زبجہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے تزویج فرمائی،
لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ زمین میں شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ عقد ہونا تھا، جو کچھ آسمان میں ہوا وہ ہوا، اب کیونکہ زمین میں اس شریعت کے مطابق ہونا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء میں نازل فرمائی، اس کی ایک شق کیا ہے کہ لڑکی خود اجازت دے گی، باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، لیکن اجازت کس سے لینی ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے۔ اور جب اجازت لی تو جناب سیدہ کی اجازت کے بعد ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے جناب فاطمہ کلابیہ کے عقد کے وقت بھی ان سے پوچھا گیا، اور جناب عقیل نے اس بات کو برا نہیں سمجھا کہ علی بن ابی طالب کی سے نکاح کے لیے تم اپنی بیٹی سے مشورہ کرو گے، تم اسی وقت ہاں کرو، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ جناب فاطمہ کلابیہ کو اجازت دی گئی۔ لیکن تاریخ میں بیان ہوا کہ جب ان کے والد اپنی زوجہ اور بیٹی کے پاس گئے تو وہاں پر ایک دوسرا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ بیٹی کے بال بنا رہی تھیں ان کی والدہ، یعنی حضرت ام المؤمنین کے بال بنا رہی تھیں ان کی والدہ یعنی جناب ثمامہ، اور گفتگو کر رہی تھیں، اور اس وقت ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جناب ام المؤمنین میں، اور وہ خواب اپنی والدہ کو سنایا، اور وہ خواب پھر والدہ نے اور ان دونوں نے مل کے جناب ام المؤمنین کے والد کو سنایا، اور اس سے پتہ چلا کہ اس عقد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا تھا، اور اسی کے بعد یہاں سے ہاں کا سلسلہ ہوا۔ وہ خواب یہ تھا کہ جناب ام المؤمنین نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی نورانی ماحول ہے، سرسبز و شاداب چیزیں ہیں، اسی دوران جو ہے میں نے دیکھا کہ میں تفکر کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی خلقت کے بارے میں، یعنی جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہا خواب میں بھی حتیٰ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تفکر فرماتی تھیں۔ تو وہ فرماتی ہیں میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور خواب میں کیا ہے؟ زمین و آسمان ہے، روشنی ہے، نور ہے، ہر طرف سبزہ ہے، اور اسی دوران میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے بارے میں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اور ایک چاند میری آغوش میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد 3 ستارے بھی میری آغوش میں آ گئے، اور پھر مجھے غیب سے ندا آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے عظیم ذات ہے اس سے تمہارا عقد ہوگا، اور اس سے یہ نسل چلے گی۔ تو یہ جب خواب بتایا انہوں نے اپنی والدہ کو، تو انہوں نے، اب یہ جو خواب کے بعد کا موضوع تھا، لیکن جو اصل خواب تھا وہ یہی تھا کہ تمہارا رشتہ برقرار ہوگا اشرف الانبیاء کے بعد سب سے عظیم ذات سے۔ اور اس خواب کو جب ان کی والدہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں عنقریب تمہارا ایک رشتہ آئے گا، اور یہ خواب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سچے خوابوں میں سے ہے، اور تمہاری بہترین نسل چلے گی، اور اللہ تمہیں 4 بہترین بچے عطا فرمائے گا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کے والد ماجد آئے، اور پھر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا، اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا حضرت ام المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہا کے عقد کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو اس خواب کے ذریعے سے بہت واضح ہوا کہ جناب حضرت ام المؤمنین نے ایک قمر کو اپنی آغوش میں دیکھا، اس قمر کو کہ جس کا لقب بعد میں ہوا قمر بنی ہاشم، اور 3 ستاروں کو دیکھا کہ جو ان کی آغوش میں اترے، جو ان کے باقی 3 فرزند تھے۔ اور اسی خواب کے بارے میں مولا امیر المؤمنین کو بھی علم تھا، اور روایتوں سے یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین اور حضرت ام المؤمنین اس خواب کے بارے میں شاید کبھی کبھی گفتگو کرتے تھے۔ لہذا ایک اور موضوع کہ جناب ام المؤمنین کے اصل نام کو ترک کروایا خود حضرت ام المؤمنین نے، کیونکہ ان کا نام تھا فاطمہ، اور انہوں نے مولا امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ آپ میرا نام فاطمہ نہ لیا کریں، کیونکہ جب میرا نام فاطمہ آتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بچوں کے لیے ذرا سا ناگواری کا ہو سلسلہ،
کہ انہیں اپنی ماں یاد آئے، تو لہٰذا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس خواب کی وجہ سے، کیونکہ پتہ تھا کہ ان کے 4 بیٹے ہوں گے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ فرمایا کہ ہاں تمہارے 4 بیٹے ہوں گے، اور اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع کے ایام تھے، ابھی بیٹے ہوئے نہیں تھے، اور اسی خواب کی وجہ سے ان کا فوراً نام رکھ دیا تھا ام البنین، یعنی لقب ان کو دے دیا تھا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور اسی طریقے سے روایات میں نقل ہوا کہ جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے، اب اگر تصور کیا جائے کہ تقریباً یہ 12 یا 13 سال کے بعد، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 12 یا 13 سال کے بعد جب گھر میں آئیں، تو اس وقت بھی ان بچوں کو، کہ جبکہ یہ بچے بڑے تھے، کچھ چھوٹے بچے نہیں تھے، لیکن جناب حضرت ام البنین کو بہت زیادہ فکر تھی، اور شاید یہ وہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ جس گھر میں پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں وہی نام مجھے ملے، اور ذرہ برابر بھی بچوں کو غم ہو، اور ایسی کیفیت نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے بچے غمگین ہوں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت سے محبت میں جس طرح سے حضرت ام البنین بہت آگے تھیں، بالکل اسی طریقے سے جناب سیدہ کی نسل مبارک سے محبت کے معاملے میں جس طرح سے حضرت ام سلمہ آگے تھیں اہل بیت سے محبت کرنے میں، بالکل اسی طریقے سے جناب سیدہ کی ذریت سے محبت کرنے میں حضرت ام البنین بہت آگے تھیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب عام طور پر ایک ڈسکشن ہوتا ہے ان کے ایک فرزند کے نام کے بارے میں کہ ان کا نام تھا عثمان، تو ان کے بارے میں بہت واضح روایات ہیں کہ یہ نام حضرت عثمان بن مظنون پہ رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ مدینہ میں دنیا سے جانے والے پہلے مسلمانوں میں سے تھے، اور یہ ان افراد میں سے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی شراب سے اور مختلف گناہوں سے بچتے تھے۔ ایک مقدس صحابی تھے جناب حضرت عثمان بن مظنون۔ تو ایک بیٹے جناب عباس، ایک جناب عبداللہ، جناب عثمان اور جناب جعفر، لیکن ان چاروں بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ باکمال اور سب سے زیادہ عظیم تھے وہ جناب حضرت عباس کے، جن کا لقب تھا قمر بنی ہاشم، اور یہ وہی قمر ہے کہ جس کو ولادت سے پہلے، حتی شادی سے پہلے جناب حضرت ام البنین نے اپنی آغوش میں دیکھا تھا۔ تو جناب ام البنین در حقیقت معرفت خداوند تبارک و تعالی اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد معرفت اہل بیت علیہم السلام، اور خصوصاً معرفت ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے زمانے میں اہم ترین اور بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ واقع کربلا کے وقت مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تو یہی تھی حیات، یعنی حضرت ام البنین، لیکن یہ کربلا میں نہیں تھی، مدینہ میں تھی، اور ایک اور زوجہ تھی جناب حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد، کہ جو کربلا میں بھی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ بلند مقام مانا جاتا تھا، بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ عید کے دن یا بڑے دنوں میں اور خوشی کے مواقع میں نسل مولا امیر المومنین علیہ السلام عام طور پر یہ سب جمع ہوتے تھے حضرت ام البنین کے پاس۔ تو ان چیزوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ احترام ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ یہ زندہ رہ گئیں تو ان کا احترام ہو گیا، حتیٰ اس زمانے میں بھی ان کی ایک بڑی شخصیت مرکزی تھی، خصوصاً ان کی صفات کی وجہ سے۔ لیکن اور جو زوجات تھیں مولا امیر المومنین کی، بلا شک وہ بھی بہت باوفا تھیں۔ کوئی بھی زوجہ ایسی نہیں تھی کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی۔ توسل کے بارے میں بھی جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت ازواج مولا امیر المومنین علیہ السلام میں جناب سیدہ کے بعد سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ توسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات مطہر سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ان کے بعد اگر مولا امیر المومنین کی ازواج میں سے کسی سے توسل کیا جاتا ہے
اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان کا بہت ہی بلند مقام ہے، تو وہ ذات حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی۔ جناب حضرت ام البنین سے منسوب یعنی ان سے توسل کے مختلف طریقے اور ختم سے کیا مراد ہے کہ کسی ایک ذکر کو یا کسی ایک ورد کو خاص مقدار میں، خاص ایام میں اور خاص روش کے ساتھ ایک سیٹ کی صورت میں انجام دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ختم ہے۔ اب یہ ختم جو ہے وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ جی 100 تسبیحوں کا ایک ختم، اور عموماً یہ لفظ آیا ہے ہمارے یہاں کہاں سے؟ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں۔ ختم اور اس کی جمع ہے ختوم۔ ختم کے ایک معنی جو ہیں وہ مہر بھی ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ خاص مقدار میں، خاص تعداد میں، خاص عمل کیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ بعض اعمال کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ نقل ہوئے روایت میں، اور بعض اعمال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجرب ہے، مجرب یعنی ان کا تجربہ کیا گیا ہے، اور بعض اعمال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایتوں میں نقل ہوئے معصوم سے اور مجرب ہیں۔ مجرب ہیں سے کیا مراد؟ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عمل مجرب ہے، یعنی اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا گیا ہے، کہ ساتھ میں ایک اور جملہ بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے تیر پہ ہدف، کہ جس طرح سے ایک تیر اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دعا کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب جناب حضرت ام البنین سے توسل کے جو بعض طریقے علماء نے بیان کیے، کہ جن میں سے ایک طریقہ تو خود ہم بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، کہ ہمارے استاد، تاکہ ان کا نام بھی رہے، ان کا ذکر بھی ہو جائے، بہت ہی محبت کرتے تھے، بہت ہی متقی افراد میں سے تھے، اور ان کا نام تھا آیت اللہ حرم پناہی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے اور تمام علماء اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔ تو یہ وہ تھا کہ جو خود ہم نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں فوراً جو ہے وہ صلوات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں، کیا تعداد ہو، جو بھی تعداد ہو۔ اب اگر کوئی تعداد معین کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جی 100 تو میں پڑھوں گا، اس کے بعد پڑھتا ہی رہوں گا، مثلا جب تک مجھے آج موقع ملا پڑھتا رہوں گا، 1000 ہو جائیں، 2000 ہو جائیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جیسی مجھے مشکل ہوتی تھی میں فوراً اپنے شروع کر دیتا تھا۔ اور انہی سے ایک اور واقعہ جو کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کچھ محزون ہیں، غم کی سی کیفیت ہے، اور ارشاد فرما رہے ہیں انہی سے کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمکران آتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، میرے ظہور کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، نہ کہ سب نہیں مانگتے، یعنی اکثریت آپ کو اپنی فکر ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو سب سے زیادہ دعا پسند ہے وہ ان کے ظہور پر نور کی دعا ہے، اور بلا شک غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کا انتظار ہے، اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ ان کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب انہوں نے واقعہ سنایا تو میں نے کچھ مسکرا کے اور ہنس کے ان سے کہا کہ اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ خواب میں کس نے دیکھا تھا، یہ آپ تھے کیا؟ تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، اور ہم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، تو امکان یہی تھا کہ شاید انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا تھا۔ اور پھر دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام خدمت گزاران مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو یہ تو ایک روش تھی توسل کی اور مشکل کو حل کرنے کی، حضرت آیت اللہ حرم پناہی نے جو خود نقل کیا اور خود ہم سے ہی نقل کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے اور مجرب طریقے بیان کیے ہیں۔
اب جو مجرب طریقے ہیں یہ ایسے ہیں کہ خود آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں. کیا مراد؟ کہ ایک چیز شرعاً جائز ہے. وہ چیز شرعاً جائز کیا ہے؟ بلکہ اچھی ہے، مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کار خیر کو انجام دینا کسی بھی بزرگ کے لیے. حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے جو ایک ادب ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ذریعہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے اور ان کو ہدیہ کیا جائے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے؟ ہاں، انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو صلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں، پھر بھی کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بھی اس کار خیر میں داخل ہو جائیں. مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صلوات بھیج رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. نا، یہ ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہے، اور اس اظہار محبت میں جو بہترین چیز ان کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ مجید کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اب عام طور پہ جب فاتحہ اور نظر کو ہمارے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو عام مردوں کے لیے اسے ہم فاتحہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوروں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے، چند سوروں کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں اس کو ہدیہ کر دیا. جب چند سوروں کی تلاوت ہو سکتی ہے اور عام طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو پورے قرآن کی تلاوت بطور اولا بہتر ہے. اب فرض کریں کوئی کسی کی حاجت ہے اور وہ کہے کہ جی یہ میری اگر حاجت پوری ہوئی تو میں 14 قرآن پڑھوں گا 14 معصومین کی بارگاہ میں، اور جب بار بار لوگوں کی حاجات اس سے پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ اس عمل کا تجربہ کیا جا چکا ہے، یہ عمل مجرب ہے. تو آیا ضرورت ہے اس چیز میں کہ کہیں یہ روایت ہو کہ 14 قرآن پڑھے جائیں؟ کہا جائے گا نا ایک آیت ہو یا ایک قرآن ہو اچھا ہے، آدھا قرآن وہ بھی اچھا ہے، ایک سورہ ہو وہ بھی اچھا ہے. تو ایک روش کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو منت مانی جائے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ایک قرآن کی تلاوت کر کر ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ نظر ہو گئی، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایک قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ایک روش کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی مشکل نظر آئی تو ساتھ ہی توسل کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یا مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں ایک سپارہ، یا کسی نے سوچا کہ مثال کے طور پر 100 دفعہ سورہ حمد، حق ہے اسے کہ میری جانب سے 100 دفعہ سورہ حمد پڑھوں گا. اگر کام ہو گیا تو بات ہو. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، پڑھتا رہوں گا جب تک میری مشکل حل نہیں ہوگی. اب وہ پورا قرآن پڑھا، مشکل حل ہو گئی، ممکن ہے آدھا قرآن میں مشکل حل ہو گئی. اس کے ذہن میں کیا تھا؟ میں آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں یہ پڑھ کے آپ کو ہدیہ کرتا رہوں گا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں. اسی طرح سے ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے نام سے صلوات پڑھی جائے جناب ام البنین کی جانب سے. اور وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب، پھر ایک دن 1000 یہ، پھر اس کے بعد والے دن شب جمعہ سے شروع ہو، اور پھر اس کے بعد والے دن کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی فاطمہ، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد،
اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ اور پھر 15ویں دن اللہم صلی علی عباس ابن علی۔ اور یہ سب صلوات پڑھی جائے کس کی نیابت میں، کس کی جانب سے؟ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی جانب سے۔ ایک اور عمل جو بعض علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی شدید مشکل ہو تو توسل کیا جائے جناب حضرت ام البنین سے کہ اس میری مشکل کو حل کریں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما۔ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو حضرت ام البنین کی جانب سے میں زیارت کروں گا امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اب جو بیان ہوا آپ کے سامنے کہ جو عشق تھا حضرت ام البنین کو اللہ رسول سے اور ائمہ علیہم السلام سے، تو بلا شک جب ان کی بارگاہ اقدس میں قرآن کو ہدیہ کیا جائے، عشق اہل بیت کو ہدیہ کیا جائے، اور جب خصوصاً اس حسین کی زیارت کو ہدیہ کیا جائے کہ جس کے دفاع کے لیے ام البنین نے اپنی گود کو اجاڑ دیا، تو بلا شک حضرت ام البنین کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کچھ معجزات بھی ایسے بیان ہوئے کتابوں میں کہ جن میں سے ایک معجزہ جو عام طور پہ ایران میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ پڑھا جاتا ہے ایک ارمنی لڑکی کے بارے میں، کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے دختر ارمنی۔ جب ایران میں کہا جاتا ہے ارمنی، تو ارمنی سے مراد آرمینیا کے وہ کرسچنز ہیں کہ جن کو خلیفۃ المسلمین، کون سے خلفاء؟ عثمانی خلفاؤں نے لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تھا۔ قطعاً یہ کوئی اسلامی اعتبار سے خوشی کی بات نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ہولوکاسٹ کے بارے میں، ہم نے کہا قطعاً یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ معاذ اللہ خوش ہوا جائے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ اور ائمہ علیہم السلام ان بچوں کے قتل پہ خوش ہوتے یا اس کے قاتل کی تعریف کرتے؟ اب اگر یہودی کوئی غلط کام کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے غلط کام کی وجہ سے ہمیں غلط کام کریں، ہٹلر جیسوں کی تعریف کریں؟ اصلاً یہ حیوانیت ہے۔ اس کے اس کام کی ممکن ہے کہ پولیٹکس کی آپ کوئی شیخ کی تعریف کر دیں اگر وہ کرنا چاہے، تو ہم تو نہیں کرتے، لیکن اس کام کی تعریف کرنا تو قطعاً خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں قابل قبول و قابل تعریف نہیں ہے۔ اگر اس کو کچھ پرابلم تھا یہودیوں سے تو وہ مارتا، مثال کے طور پر ان کے بعض رہبران کو یا ان کو، وہ الگ موضوع ہوتا، سیاسیوں کو۔ اصل بچوں کو مارنے کا اصل کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، خود میرا تو یہی کہنا ہے کہ وہ اس قتل میں شامل ہو جائے، کیونکہ روایت میں نقل ہوا ہے کسی برے کام کی اگر آپ تائید کرتے ہیں تو کأنہ آپ بھی اس برے کام میں داخل ہو گئے۔ تو انسان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے، کیا ان معصوم بچوں کو یا عورتوں کو جو قتل کیا گیا کہ ایسی تعریف کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ جو خلفائے عثمانیوں نے، اوٹومن امپائر نے ارمنیوں کو تقریباً 8-10 لاکھ کے قریب قتل کیا، کوئی تعریف کے قابل بات ہے؟ کوئی تعریف کے قابل بات نہیں۔ تو اسی زمانے میں آرمینین جو ہیں مختلف جگہ گئے تھے تو وہ ایران بھی آ گئی تھی۔ تو ایران میں جب کہا جاتا ہے ارمنی تو اس سے مراد ہوتی ہے کرسچنز۔ جب بھی ارمنی کہا جاتا ہے ان کی لینگویج بھی اب تک چل رہی ہے، تو وہ مراد ہوتے ہیں وہ آرمینیا کرسچنز۔ تو ایک واقعہ ہے ارمنی لڑکی کا کہ وہ اپاہج ہو گئی تھی، بالکل ہی بستر پہ پڑی ہوئی تھی اور بالکل بے حس حرکت، جیسے کہا جائے کہ اسپائنل کارڈ وغیرہ کا پرابلم یا اس قسم کا پرابلم، تو بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اور علاج کرا کرا کے ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اور باپ جو ہے وہ تہران میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ اور ایک دن وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تو میری بیوی جو ہے وہ بہت گھر میں داخل ہوئی، بہت رو رہی تھی،
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ پڑوسیوں نے مجھے بلایا تھا کہ سفرہ ہے ام البنین کا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ مثال کے طور پر مہندی جو ہے وہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، تو ہم اسے بارہا کہہ چکے ہیں کہ مہندی جو ہے حضرت قاسم کا عقد ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن مہندی چاہے وہ خواہش کی صورت میں ہو، چاہے ایک جوان کی موت کی علامت کی صورت میں ہو، کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں جوان لڑکے کی اگر موت ہو جائے تو اس پہ صحرا ڈالا جاتا ہے، تو مراد یہ نہیں ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا منگنی ہو چکی ہو، بلکہ ایک علامت کے طور پر۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مہندی کی جو رسم ہے وہ ایران سے اور عراق سے ہمارے یہاں آئی ہے، نہ کہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ یا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوتی، تو ہم کئی دفعہ اس کو بیان کر چکے کہ ہمارے بہت سارے طالب علم، بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو سالوں قم میں رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے وہاں کی رسم و رسوم میں یا محرم میں شرکت نہیں کر پائے۔ وجہ کیا تھی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے وہ پاکستان آ جاتے تھے، پھر اس کے بعد ایام اضحیٰ کے بعد وہ دوبارہ ایران جاتے تھے، انہیں بعض دفعہ 20-20 سال میں موقع ہی نہیں ملا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو مہندی کی جو رسم ہے در حقیقت وہاں سے آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ معصومین علیہم السلام کا خصوصاً اور باقی مقدس ہستیوں کے نام سے وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کھانے کو کہا جاتا ہے دسترخوان۔ اب وہاں پر دسترخوان نہیں کہا جاتا، وہاں پر کہا جاتا ہے سفرہ۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے سفرہ جناب رقیہ، کہ حضرت رقیہ کے نام کا سفرہ، جو ہمارے نہیں ہوتا، اگر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا نام زیادہ سے زیادہ معاشرے میں استعمال ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے توسل کریں، اتنا بہتر ہے۔ تو وہاں پر ایران میں ایک جو مشہور سفرہ ہے وہ ہے سفرہ ام البنین، کہ جس میں حضرت ام البنین سے اور خصوصاً حضرت عباس علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے، ان کو ان کی والدہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، خود مولا امیر المومنین سے توسل کیا جاتا ہے، شہداء کربلا سے توسل کیا جاتا ہے، اور خصوصاً حضرت ام البنین سے توسل کیا جاتا ہے، اور ایک خاص جو ہے وہ ایک رونق ہوتی ہے، خاص جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان میں سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی انڈیا کی چیز نہیں ہے یا پاکستان کی چیز نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت ایران سے آئی ہے۔ اگر آپ جا کے گوگل فارسی میں لکھیں سفرہ امام حسن تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کو ہزاروں فوٹوز مل جائیں گی کہ ہر چیز اس پر ہری ہے، دسترخوان ہری، پلیٹیں ہرے، سب کچھ ہرا۔ وجہ کیا ہے؟ آیا اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی برائی ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تدریجاً ہم وہابیت کے مزاج میں چلے جائیں گے کہ یہ چیز بیان نہیں ہوئی۔ کس نے کہا کہ جو چیز بیان ہوگی وہ فقط حلال ہے؟ ہر چیز حلال ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے، نہ کہ حلال کے لیے دلیل چاہیے۔ خود اہل سنت کا اور شیعوں کا وہابیوں سے جو مین ٹکراؤ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ذکر روایت میں نہیں ہے حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے روکا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور اگر ہرا سفرہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کا تو وہ یاد دلاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے زہر کی جانب۔ اور اگر کسی بھی چیز سے مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی یاد تازہ ہو اور کسی بھی چیز سے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں سے نفرت میں اضافہ ہو تو بلا شک وہ عمل بہترین عمل ہے، کیونکہ ایک جانب ضروری ہے اہل بیت سے محبت، دوسری جانب ضروری ہے دشمنان اہل بیت سے شدید نفرت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت اور دشمنان اہل بیت سے نفرت میں اضافہ فرمائے۔ تو ایک بہترین جو سفرہ ہوتا ہے وہ ہے سفرہ ام البنین۔ تو یہ ارمنی کہتا ہے کہ میری بیٹی بالکل جو ہے وہ بستر پہ پڑی ہوئی تھی، حرکت بھی نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ بول بھی نہیں پاتی تھی، اور ایک دن میں جب واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی اور بچے بھی تھے، تو بیوی جو ہے واپس گھر آئی تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں گئی تھی، کسی نے مجھے پڑوس میں بلایا تھا، سفرہ ام البنین تھی۔ میں نے کہا کون ہے ام البنین؟ کہا کہ یہ جو عزاداری میں اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت عباس کا، یہ ان کی والدہ ہیں، تو یہ لوگ ان سے توسل کرتے ہیں۔
تو میں نے بھی بس نیت کی ہے کہ اگر میری بیٹی صحیح ہو گئی تو میں بھی سفرہ کروں گی حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا کا، تو تم تھوڑے سے پھل لے آؤ۔ اب اتنی اس میں طلب تھی کہ اس نے کہا کہ بس میں ابھی سے شروع کر دیتی ہوں، اور یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اگر کسی کار خیر کو کرنا ہو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں قرآن پڑھوں گا، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما بحق حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہا، اور اس سے پہلے کہ میری مشکل حل ہو میں نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس نے پھل منگائے، یہ آدمی کہتا ہے کہ میں پھل لا کے گھر میں رکھے، ہم نے رات کو ہم لوگ سو گئے، میری بیٹی کا ہاتھ جو ہے میری بیوی کے ہاتھ میں تھا، ایک دم سے اس نے ہاتھ چھڑایا، میری بیٹی کی بھی بیوی کی بھی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے جو ہل نہیں سکتی تھی وہ بیٹھی ہوئی، اور ماں کو جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور ماں جو ہے اٹھی تو اس نے کہا کیا ہوا تم صحیح ہو گئی؟ کہنے لگی ہاں صحیح ہو گئی۔ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے خواب میں خاتون آئی تھی، اس کا نام تھا ام البنین، اور اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اٹھ جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ عمل کرے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور اس جانب بھی ہم توجہ دلا چکے، آج جو عزاداری چل رہی ہے اس کی بنیاد حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت زینب رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، خصوصاً جناب رقیہ بنت علی، سکینہ بنت علی، جناب رقیہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسین، اور مدینے میں اگر آ جائیں تو حضرت عقیل کی ایک صاحبزادی جناب ام الکرام، اور حضرت عقیل کی اور کچھ بہویں اور کچھ بیٹیاں، اور بیٹیوں میں خصوصاً حضرت ام الکرام، اور عزاداری امام حسین میں جو پیش تھی مولا امیر المومنین کی زوجہ مطہرہ حضرت ام البنین۔ یہ بیویاں مدینے میں گریہ کرتی تھیں، محلے بنی ہاشم سے نکلتی تھیں، اور ان کا ایسا گریہ ہوتا تھا کہ بعض جگہ تاریخ میں نقل ہوا کہ جناب ام البنین کے مرثیے اور گریوں کو دیکھ کے بعض دفعہ دشمن بھی محزون ہو جاتے تھے، لیکن جناب ام البنین نے کبھی بھی غم کا اظہار نہیں کیا کہ میرے بیٹے چلے گئے، اہل بیت کی مظلومیت کا اظہار کیا اور ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے فاطمہ کے بیٹے حسین پہ سے قربان ہو گئے۔ اور یہی شاید وجہ ہے کہ بعض خطبہ نے خواب میں بھی دیکھا جناب سیدہ کو کہ تم نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، اور جب خطیب نے کہا کہ پڑھے تھے تو کہا کہ نہیں تم نے نہیں پڑھے، کہا کہ پڑھے تھے تو کہا کہ تم نے عباس کے نہیں پڑھے۔ تو جناب ام البنین کو عشق تھا امام حسن و امام حسین سے، اپنی اولاد کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو آج جناب سیدہ کے جو فرزند ہیں وہ فقط امام حسن و امام حسین نہیں ہیں، فقط جناب محسن نہیں تھے، جناب حضرت عباس بھی تھے، اور باقی مولا امیر المومنین کے وہ سب بیٹے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا امام حسین پر سے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ مدینے پہنچا، اجڑا ہوا قافلہ پہنچا، ایک جانب دل دھڑک رہا ہے اس خبر کو سن کے جناب حضرت ام سلمہ کا، تو ایک جانب دل دھڑک رہا ہے جناب حضرت ام البنین کا کہ یہ قافلہ تو آیا ہے اور لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مدینے میں وہ گریہ تھا کہ جیسے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، مدینے میں وہ گریہ تھا، بیویاں پلٹ کے آ گئیں لیکن امام حسین پلٹ کے نہ آئے، یتیم بچے پلٹ کے آئے لیکن جناب عباس پلٹ کے نہ آئے، جناب قاسم و جناب اون و جناب محمد پلٹ کے نہ آئے، جناب علی اوسط، جناب محمد اوسط، جناب محمد اصغر فرزندان مولا امیر المومنین پلٹ کے نہ آئے۔ کہیں گریے تھے جناب زینب کے، کہیں گریے تھے جناب ام کلثوم کے، کبھی گریے تھے جناب رقیہ بنت علی کے، خدیجہ بنت علی کے، صفیہ بنت علی کے، فاطمہ بنت علی کے، اور کبھی گریے تھے جناب ام الکرام کے، تو کبھی گریے تھے فاطمہ بنت حسین کے، کبھی گریے تھے ام لیلہ کے، کبھی گریے تھے ام فروہ کے۔
کبھی واہ حسینہ کی ندائیں بلند ہوتی تھیں، کبھی واہ علیہ کی ندائیں بلند ہوتی تھیں، کبھی واہ عباسہ کی ندائیں بلند ہوتی تھیں، تو وہی ندا کبھی بلند ہوتی تھی جناب ام البنین کی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میرے تمام بیٹے ختم ہو گئے، اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، جناب ام البنین کے تمام بیٹے قربان ہو گئے، اور کیسے قربان نہ ہوتے؟ مولا امیر المؤمنین نے تو جناب ام البنین سے عہد اسی لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے وہ اولاد عطا فرمائے شجاعت کی پیکر ہو کہ جو میری جانب سے فرزند رسول پہ سے قربان ہو۔ ہاں مولا، یہ جو آپ کے بیٹے قربان ہوئے امام حسین پر سے، یہ امام حسین بھی آپ کے فرزند تھے، لیکن در حقیقت یہ تو رسول اللہ کے بیٹے تھے، در حقیقت یہ تو رسول اللہ کے فرزند تھے۔ جناب عباس کو اللہ سے امام مولا امیر المومنین نے چاہا کہ اس کے لیے رسول اللہ کے فرزند پہ سے قربان کرنے کے لیے اس عباس نے حق وفا ادا کیا، اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب ام البنین دنیا سے رخصت ہوئی، تاریخ میں بیان ہوا یا 64 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی یا 70 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن 13 جمادی الثانی کی تاریخ بیان ہوئی۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب جناب ام البنین کی ایک وقت ایسا آیا کہ دم نکلنے والا ہوگا، تو دل یہ کہتا ہے کہ گریہ کرتے کرتے تو دنیا سے رخصت ہوئی، عزاداری کو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئی۔ جناب ام البنین کے ذریعے سے بنی ہاشم کے محلے میں گریہ ہوتا تھا۔ اب ایک وقت آیا کہ محلے بنی ہاشم میں کہ جو حسین پہ گریہ کرنے والی تھی، آج اس پہ گریہ ہوگا۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب جناب ام البنین کا دم نکلنے والا ہوگا، کبھی اشرف الانبیاء کا دیدار کرتی ہوں گی کہ اے رسول خدا، میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا آپ کے بیٹوں پہ۔ اے جناب سیدہ، میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا آپ کے حسن و حسین پہ سے۔ کبھی مولا امیر المومنین کو دیکھتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی کہ مولا، آپ نے میرا انتخاب فرمایا تھا عباس کی ولادت کے لیے، شجاع فرزندوں کی ولادت کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنا وعدہ وفا کیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اور جب تک زندہ رہی آپ کے بیٹے حسین کا غم کرتی رہی، حسین حسین کہتی گئی۔ عجب نہ ہو کہ شاید آخری لفظ بھی جناب ام البنین کی زبان سے نکلا ہو، یا حسینہ واہ حسینہ۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت فرما۔ ماتم حسین۔